یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ایک ایسی داستان جو ازل سے جاری ہے، جس میں انسانیت کی شروعات ہے، پہلی آزمائش ہے، اور خیر و شر کی وہ لڑائی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے ذرا ایک سوال پر غور کریں۔ ہم انسانوں سے بھی پہلے اس زمین پر کون تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ یہی سوال ہمیں ہر چیز کی ابتدا تک لے جائے گا۔ انسانوں کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ دنیا ایک اور مخلوق سے آباد تھی، جنات۔ اللہ نے انہیں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کی فطرت میں امن نہیں بلکہ فساد اور خونریزی تھی۔ تو زمین کے جو پہلے باشندے تھے نا، جنات، انہوں نے ہر طرف تشدد اور فساد پھیلا دیا۔ اسی کی سزا میں اللہ نے انہیں دور دراز جزیروں اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا تاکہ زمین ایک نئی مخلوق کے لیے تیار ہو سکے۔ فرشتوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسی تجربے کی وجہ سے انہوں نے انسان کی تخلیق پر اپنی تشویش ظاہر کی تھی۔ جنات کے بعد اب باری تھی ایک بالکل نئی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کی۔ لیکن ان کی برتری مٹی سے بنے جسم میں نہیں تھی، بلکہ اس علم میں تھی جو اللہ نے انہیں براہ راست سکھایا تھا، ایک ایسا علم جو آگ کی تیزی پر بھی بھاری تھا۔ تو جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جنات کا حشر دیکھ کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ ایسی مخلوق کیوں جو پھر سے فساد پھیلائے گی؟ لیکن اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، تو اس برتری کو ثابت کرنے کے لیے ایک امتحان رکھا گیا۔ جب کائنات کی ہر چیز فرشتوں کے سامنے لائی گئی تو وہ ان کے نام نہ بتا سکے۔ انہوں نے فوراً اپنی عاجزی کا اعتراف کیا کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن پھر جب وہی چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے آئیں تو انہوں نے ایک ایک چیز کا نام، اس کی حقیقت، اس کا کام، سب کچھ بتا دیا، ایک پتے سے لے کر آنے والی نسلوں تک۔ یہی وہ علم تھا جو ان کی فضیلت کا ثبوت تھا۔ علم کی برتری تو ثابت ہو گئی، لیکن اب وقت تھا ایک بہت بڑے امتحان کا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ہمیشہ کے لیے اطاعت کو تکبر سے اور فرمانبرداری کو بغاوت سے الگ کرنے والا تھا۔ اور پھر وہ حکم آیا جس نے کائنات کا نقشہ بدل دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یاد رہے، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کا تھا۔ یہ احترام اور عاجزی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور یہ اطاعت کتنی گہری تھی، ذرا تصور کریں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کا یہ سجدہ کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ تقریباً 500 سال تک جاری رہا۔ یہ اللہ کے حکم کے سامنے ان کی مکمل فرما برداری کی ایک زبردست مثال ہے۔ اس ایک لمحے میں تمام فرشتوں نے بغیر کوئی سوال کیے سجدہ کیا، سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، اور بس یہیں سے اطاعت اور غرور کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ اس نے اپنے انکار کی وجہ کیا بتائی؟ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ الفاظ تھے، یہی وہ غرور تھا جو اس کے زوال کی وجہ بنا اور اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر گیا۔ ویسے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اسے معلم الملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی عبادت میں بے مثال تھا، لیکن دیکھیں، تکبر کے صرف ایک لمحے نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غرور انسان کو اونچائی سے سیدھا پستی میں گرا دیتا ہے۔ خیر، اب کہانی کا رخ مڑتا ہے جنت کی طرف، انسانیت کے پہلے گھر کی طرف۔ لیکن یہ صرف ایک پرسکون جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ میدان بھی تھا جہاں انسان اور اس کے سب سے بڑے دشمن کے بیچ پہلی آزمائش ہونی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ انہیں ہر طرح کی آزادی تھی، ہر نعمت موجود تھی، سوائے ایک حکم کے، ایک خاص درخت کے پاس نہیں جانا۔ اور بس یہیں سے دھوکے کا کھیل شروع ہوا۔ حکم بالکل صاف تھا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسمیں کھائیں کہ یہ پھل تو ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کے جنتی لباس غائب ہو گئے اور ان کی غلطی سب کے سامنے آ گئی۔ سزا کے طور پر انہیں اپنے پہلے گھر جنت سے نکلنے کا حکم ملا۔ اس ایک غلطی کے بعد انسانیت کا نیا باب زمین پر شروع ہوا۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، جدوجہد کی، توبہ کی اور امید کی۔ یہاں انسان کو اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار بننا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا شدید پچھتاوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 350 سال تک اپنی بیوی سے جدا رہے اور مسلسل رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے۔
یہ ندامت بتاتی ہے کہ وہ غلطی کتنی بڑی تھی۔ اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ انہوں نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا تھا۔ انہوں نے اسی نام کا واسطہ دے کر دعا کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس پوری داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ شیطان ہمارا وہ کھلا دشمن ہے جو ہمیں دیکھتا ہے پر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارا اصل مقصد اپنے سچے گھر کی طرف واپسی کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ کسی نے اس خیال کو کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اور دنیا ہنستی ہے۔ زندگی ایسی گزارو کہ جب تم جاؤ تو ساری دنیا روئے اور تم مسکراؤ، اس سکون کے ساتھ کہ تم اپنے اصلی گھر واپس جا رہے ہو۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں اس ایک سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، ہم آئے تو جنت سے تھے، واپس جانے کا راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ یہی وہ سفر ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو طے کرنا ہے۔